السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قاری سعد نعمانی مدنی. دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ الحمدللہ. عمر فراز قادری بہاولپور سے. جناب عمر صاحب. سر ایک سوال ہے اور ایک ریکویسٹ ہے. فرمائیے. سوال میرا یہ ہے کہ مختلف مدارس میں محفل حسن قرات کا پروگرام رکھا جاتا ہے جی، لیکن پھر بھی تراویحوں کے دوران ہمارے ائمہ کرام ہیں مساجد کے وہ قرات پہ اتنا زیادہ زور نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ صحیح ہے. اور ریکویسٹ کیا ہے؟ ریکویسٹ یہ ہے کہ قاری صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ شمس والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ اس کو قاری عبدالرحمن دے سکی آواز میں یہ آیات تلاوت فرمائیں. اچھا جی، سورہ شمس کی تلاوت کے لیے کہا ہے قاری عبدالرحمن السدیس صاحب کی آواز میں. اور یہ پوچھا ہے انہوں نے کہ مدارس میں قرات کا اہتمام تو بہت کیا جاتا ہے، یعنی حسن قرات کا، لیکن عموماً یہ دیکھنے میں نہیں آتا کہ پھر وہی قرات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. یعنی میرا خیال ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ چیک نہیں کیا جاتا ہے، اس کو فالو اپ نہیں ہے اس کا. نہیں، ان کا اصل میں کہنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدارس میں جو قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو قرآنی علوم پر مشتمل جو قراءات ہیں یا اس کے جو تفاسیر، مطلب اس کی جو مختلف قراءتوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اس پہ تو زور دیا جاتا ہے اور اس کی مشق کا مکمل اہتمام بھی ہوتا ہے، لیکن جو مساجد کے لیے مصلی کے لیے جو قراء ہیں وہ بہت کم تیار کیے جاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ تراویح میں اور نماز کے اندر آپ ترتیل میں نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. ترتیل، تدویر، حدر میں تلاوت جو ہے وہ تراویح میں ہوتی ہے اور تدویر جو ہے وہ نماز میں ہوتی ہے اور ترتیل جو ہے وہ محافل میں یا مجالس میں یا کسی ایسے جو قرآن کمپٹیشن وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں اکثر ترتیل پڑھا کرتے ہیں. تو یہ چیز واقعی ہمیں دیکھنے میں آئی ہے کہ ترتیل میں تو بہت لوگ پڑھا کرتے ہیں لیکن تراویحوں میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا. تو اس طرف تھوڑی سی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ترتیل کے ساتھ ساتھ تدویر اور حدر کے اندر ہمارے جو اساتذہ ہیں، جو قراء حضرات ہیں، ان کو اس چیز کا پابند بنایا جائے کہ وہ مختلف ائمہ مختلف، دیکھیں کتنے سارے لہجے ہیں، آپ کسی ایک کو بھی منتخب کر لیں اور اسی انداز میں آپ انشاءاللہ تلاوت کریں تو یہ لوگوں کے لیے بھی زیادہ فائدہ مند ہوگا اور بلکہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا یہ اس چیز میں بھی شامل. آج دیکھ لیں نا کہ ابھی میں جب تراویح کے لیے یہاں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جس مسجد میں امام صاحب اچھا پڑھتے ہیں وہاں پہ لائن لگی ہوتی ہے. جی جی. ٹریفک پورا جو ہے وہ سارا وہاں کا کنٹرول سے بالکل باہر ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ تراویح وہاں پڑھاتے ہیں، بہتر انداز سے پڑھا رہے ہیں. اس بنیاد پہ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو قراء حضرات ہیں ان کے نام میں نے بتائے ہیں، آپ ان کو سنیں، ان کو فالو کریں اور یہ کر سکتے ہیں. یہ بہت سے لوگوں میں خداداد صلاحیت ہوتی ہے، وہ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا اہتمام ہمارے پاکستان میں یہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہمارے مدارس کی سطح پہ بھی ہونا چاہیے. ہمارے جو اسلامک سینٹرز یہاں پہ ہیں یہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کریں. خاص طور سے جو آخری گزارش ہے وہ میری یہ ہے ان سے کہ رمضان سے قبل ایک ایسا ایک بورڈ بنایا جائے کہ جو لڑکے تراویح پڑھانے کے خواہش مند ہیں ان کو تھوڑا سا ٹرین کیا جائے، ان کو بتلایا جائے. ان کو یہ خیر وقت آپ کے پروگرام میں پتہ نہیں ہے کتنا ہے، میں آپ کو مزید اس کی تفصیل بتاتا کہ کیا کیا اس میں چیزیں ہیں کہ جو حفاظ کو جو تراویح پڑھا رہے ہیں. میں لیتا ہوں نا آپ کو، بلکہ میں یہ سوال کرنا بھی چاہ رہا تھا کہ دیکھیے آپ ظاہر ہے کہ بہت سارے ممالک میں آپ جاتے ہیں اور جو آپ کے اسفار ہوتے ہیں اس میں آپ ماشاءاللہ، لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں پر آپ سے یہ لوگ کہتے ضرور ہوں گے کہ تجوید قرات ہمیں سکھائیے، اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے. تو آپ نے اس حوالے سے کوئی ادارہ بنایا ہے، کوئی ویب سائٹ ہے کہ بھئی یہ اس سوال سے منسلک ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ میں بہت ساری باتیں بتانا چاہتا ہوں، تو کوئی ویب سائٹ بنا لیں آپ، کوئی ادارہ ہو؟ اصل میں اس سلسلے میں الحمدللہ کوششیں کافی عرصے سے جاری تھی اور الحمدللہ اب اس پہ کام بھی مکمل ہو چکا ہے. اس سلسلے میں ہماری ایک ویب سائٹ ہے القرآن ناؤ، www.alqurannow.com کے نام سے. القرآن ناؤ. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو مختلف ممالک کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں نے وہاں ساؤتھ افریقہ میں تربیت دی، پڑھایا، وہاں پہ مجھ سے پڑھتے رہے ہیں، برطانیہ میں پڑھتے رہے ہیں، آسٹریلیا میں پڑھتے رہے ہیں، خود وہاں مسجد نبوی شریف میں. تو جو ایسے حضرات ہیں کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو لہجے سیکھنا چاہتے ہیں،
تو وہ ہم نے تھوڑی سی کوشش کی، کیونکہ ہر جگہ جانا ذرا ایک ناممکن ہے کہ سب جگہ میں جا کے، لیکن الحمدللہ یہ کہ وہاں جا کے اندازہ ہو گیا کہ لوگوں میں کتنی تڑپ ہے اور کتنی قرآن پاک سے محبت ہے، اس کی تلاوت سے کتنی محبت ہے. تو یہ وہاں جا کے لوگ رجسٹر کرا سکتے ہیں؟ بالکل کرا سکتے ہیں، ویب سائٹ تو اوپن ہے، آپ کسی بھی ملک پہ آپ وہاں رجسٹریشن اس پہ ہو سکتی ہے. آپ کا ذکر ہے اس میں موجود؟ جی بالکل ہے اس میں. تو آپ القرآن ناؤ بڑا خوبصورت نام رکھا ہے. دیکھیں اس کو اگر اردو میں بھی اگر ہم اس کو سمجھیں، القرآن ناؤ، تو قرآن ہی تو ناؤ ہے. بالکل ہے نا؟ بالکل بے شک بے شک. مسائل کے سمندر میں اگر کوئی ناؤ ہے تو وہ قرآن ہے. بے شک بے شک. جو آپ کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں. اور قرآن ناؤ انگریزی میں اب صرف قرآن. بالکل 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 صحیح. تو اب ایسا کرتے ہیں قاری صاحب کہ اب بس آپ ہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی گفتگو نہیں، آپ کی پسند جو آپ سنانا چاہیں. لیکن 2 درخواستیں میری ہیں. جی اچھا. ہاں وہ تو ضروری ہے نا. جی جی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو دیکھیے ابھی جانا بھی ہے نا. جی ہاں بالکل. آپ کی فلائٹ بھی ہے، میں آپ کو جانے بھی نہیں دے سکتا. تو ایک تو تکبیرات ہمیں ذرا سنا دیجیے گا، اور شیخ عبد الرحمن السدیس کی آواز میں آخر میں چاہوں گا کہ میسج بھی آپ جب اپنی یہ آپ کریں تو پھر ایک میسج دیں، اور ساتھ ساتھ سیلاب زدگان کے لیے اسی آواز میں دعا ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اگر آپ اجازت دیں تھوڑی سی وہ بات میں اپنی پوری کر جی لیتا جی ہوں. میں پلیز پلیز. تو اس میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو حفاظ ہیں ان کو معرفت الوقوف، الوقف، الابتداء، اس کا خاص طور سے خیال رکھنا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اس سے نماز بعض اوقات فاسد ہو جاتی ہے. ہم لوگ اس کا خیال نہیں کرتے کہ کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں اس کو ملا کے پڑھنا ہے. جو ہمارے حفاظ ہیں یقیناً وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، تو ان کو بھی میری یہ نصیحت ہے. دیکھیں آپ جب دور کرتے ہیں تو عصر کے بعد کرتے ہیں. آپ کو جو سپارہ تراویح میں پڑھانا ہوتا ہے آپ عصر کے بعد سناتے ہیں کسی کو، ٹھیک ہے. اور جب آپ تراویح پڑھاتے ہیں تو اس وقت کی کنڈیشن عصر کے بعد والی کنڈیشن سے ذرا مختلف ہوتی ہے، بلکہ بہت مختلف ہوتی ہے. اس وقت آپ خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور افطاری جب آپ کرتے ہیں، افطاری کے بعد پھر تراویح کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ کے سانس میں فرق آ جاتا ہے.